بسم اللہ الرحمن الرحیم 23ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ نور وحی یوٹیوب چینل کے ناظرین، 22ویں پارے کے اختتام پر ایک واقعہ بیان ہوا دو رسولوں کا۔ قوم کو دعوت دی تو قوم ان کو شہید کرنے کے لیے امڑ آئے۔ تو ایک شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص سلیم الفطرت آیا اور اس نے قوم کو جھنجھوڑا اور کہا کہ اے قوم، ان کی پیروی کرو۔ اور پھر اس کے بعد 23ویں پارے کے آغاز میں یہ ہوا کہ اس سلیم الفطرت شخص نے کہا میں تو اسی کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے سوا تمہارے جو شریک ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر میں بھی شرک کروں پھر تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ اس مرد مومن نے بڑی جرت اور بے باکی سے کہا میں رب پر ایمان لایا، کان کھول کر میرا اعلان سن لو۔ پھر اس مرد مومن کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا کاش میری قوم جان لیتی کہ میری بخشش ہو گئی اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا گیا۔ منکرین عذاب کا شکار ہو کر بجھے ہوئے کوئلے بن گئے۔ افسوس تو یہ ہے جن کے پاس رسول تشریف لائے لیکن انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا۔ اسی وجہ سے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا جنہوں نے مذاق اڑایا، اور ان سب کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ 23ویں پارے کے دوسرے رکوع میں توحید کے تکوینی دلائل پیش کیے گئے۔ مردہ زمین کو زندہ فرمانے والا وہی اللہ ہے، اور غلہ بھی وہی نکالتا ہے۔ وہی ہے جس نے باغات اور اس میں کھجور، انگور اور اگائے اور چشموں کو جاری کیا تاکہ ان پھلوں سے لطف اندوز ہو کر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ اللہ کی قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ رات کے اندھیرے کے بعد دن کے اجالے اور دن کی روشنی کو ختم کر کے رات کے اندھیرے پھیلا دیتا ہے۔ سورج اور چاند کا ایک نظام بنایا، سورج چاند کی جگہ نہیں لیتا اور چاند سورج کی جگہ نہیں آتا۔ اس کی قدرت کی نشانی کشتی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جس میں سوار ہوتے ہیں لوگ۔ وہ چاہے تو کشتی کو منزل مقصود پر پہنچائے اور چاہے تو اس کو غرق کر دے، اور کوئی بھی کسی کی فریاد نہ سنے۔ ہاں، جس پر وہ رحمت فرماتا ہے اس کو لطف اندوز ہونے کا وقت اور موقع عنایت فرماتا ہے۔ آیت 45 میں منکرین کو عذاب سے ڈرایا، 46 میں رب کی نشانیوں سے منہ موڑنے والوں کا ذکر ہوا۔ کفار کو خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی تو وہ یہ کہتے اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود ہی کھلا دیتا۔ یہ عذاب کا پوچھتے ہیں، محبوب ان سے فرمائیے وہ اچانک آئے گا، تب کسی کو کوئی نصیحت کا موقع نہ ملے گا اور نہ وہ گھر کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ 23ویں پارے کے تیسرے رکوع میں قیامت کے مناظر کا ذکر ہوا کہ سور پھونکا جائے گا تو سب فوراً اپنی قبروں سے نکل کر رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئیں۔ پہلی بار سور پھونکنے پر تو کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں جس سور پھونکنے کا ذکر ہے اس کے بعد سب جلدی سے قبروں سے نکلیں گے، اور اس وقت بھی کچھ لوگ کہیں گے ہائے بربادی، ہمیں کس نے زندہ کر دیا۔ آواز آئے گی رحمان کا وعدہ سچا ہو گیا۔ زوردار کڑک کے ساتھ سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ان کی بیویاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھی ہوں گی۔ مختلف نوعیت کے پھل جو وہ طلب کریں گے ان کو دیے جائیں گے۔ رب کی طرف سے ان پر سلامتی ہوگی۔ مجرموں کو حکم ہوگا الگ ہو جاؤ، تمہیں شیطان کی عبادت سے منع کیا تھا، وہ تمہارا کھلا دشمن تھا۔ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا اور کہا تھا یہ سیدھا راستہ ہے، شیطان کی پیروی نہ کرنا، لیکن تم نے شیطان کی پیروی کر کے کفر کیا، اس وجہ سے آج تمہارے لیے جہنم ہے۔ آیت 65 میں کہا کچھ دیر کے لیے منہوں پر مہریں لگائی جائیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، انہوں نے کیا کیا، کیا کمایا۔ اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیتا، پھر وہ کیسے دیکھتے، انہیں بھی مسخ کر دیتا تو اس کی جگہ اللہ دوسری قوم لے آتا۔ 23ویں پارے کے چوتھے رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جس وقت زندگی لمبی ہوتی ہے تو لمبی عمر سے طبی
قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ آیت 69 میں کہا آپ کو شعر نہیں سکھائے اور نہ ہی آپ کے یہ شایان شان ہے، بلکہ مصطفیٰ کو قرآن عطا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سب کو خبردار فرمائے۔ پھر اللہ نے مویشیوں کو بنایا اور انسان کے تابع کر دیا، بعض پر انسان سواری کرتے ہیں اور بعض کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔ جس انسان کو اس نے قطرہ آب سے پیدا کیا وہی اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ پھر ان منکرین کا ذکر ہوا جو بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھا کر کہتے ان کو کون زندہ کرے گا؟ آپ فرمائیے جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہی ان کو دوبارہ بھی زندہ فرمائے گا۔ آیت 82 میں کہا جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن ہو جا کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آخری آیت میں کہا وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر چیز کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ سورہ یاسین کے اختتام کے بعد 23ویں پارے کے 5ویں رکوع سے سورہ صافات کا آغاز ہوا۔ یہ بھی مکی صورت ہے، 5 رکوع اور 182 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے آغاز میں فرشتوں کے 3 گروہوں کی قسم کھائی۔ قسم کرنے کی حکمت سننے والے کو پوری طرح سے متوجہ کرنا ہے اور مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ فرشتوں کے جن گروہوں کی قسم کھائی ان میں پہلا گروہ عبادت کے لیے عاجزی و انکساری سے صف بستہ ہے۔ دوسرا گروہ تکوینی امور پر مشتمل ہے، ان کی قسم کھائی جو بادل، ہوا اور ان کاموں پر مامور ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرشتوں کے اس گروہ کی قسم کھائی جو اجرام علویہ اور سفلیہ کو ان کے شایان شان اور مناسب حال کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ فرشتوں کی قسم کے بعد وہ زمین و آسمان اور مشرق و مغرب کے مابین ہر شے کا مالک ہے، اس کا ذکر ہوا۔ اسی نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا۔ شیطان شروع میں غیب کی خبروں کا پتہ لگا لیتے آسمانوں کی جانب جاتے تو، لیکن محبوب کی آمد کے بعد ان کو روک دیا گیا۔ اب وہ آسمانوں کی طرف بڑھے تو شہاب ثاقب کا ان پر حملہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اور معجزہ دیکھ کر جادو ہونے کا واویلا کرتے ہیں۔ ان سے کہا گیا مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گے تو ہر چیز سامنے آ جائے گی، قیامت کے دن ہر چیز کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ 23ویں پارے کے 6 رکوع میں قیامت کے مناظر بیان ہوئے۔ ظلم کرنے والوں، تکبر و کفر کرنے والوں سب کو فرشتے جمع کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ ان کی رسوائی میں اضافے کے لیے ان کو روکا جائے گا اور پھر کہا جائے گا ٹھہرو ذرا، سر محشر حساب تمہارا ہوگا۔ وہاں ان کا تکبر و غرور ختم ہو چکا ہوگا اور بڑی عاجزی لجاجت سے پیروکار اپنے سرداروں سے کہیں گے تم تو بڑی شان و شوکت سے ہمیں اپنی پیروی اور کفر پر مجبور کرتے تھے۔ سردار آگے سے کہیں گے تم کب ایمان لائے تھے؟ تم خود ہی سرکش تھے، ہمیں تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، اب رب کا عذاب چکھو، ہم نے تمہیں بھی اور خود بھی گمراہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ یوں ان متکبرین کو سزا دے گا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے الزامات عائد کرتے کہ وہ شاعر اور مجنوں ہیں۔ ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ انہیں کہا جائے گا بذاب کا مزہ چکھو، البتہ جو مخلص بندے ہوں گے، ایمان کی دولت سے فیض یاب ہوں گے، ان کے لیے نعمتوں کا باغ، لذیذ اور عمدہ پھل، شراب طہور، بڑی عزت و احترام کے ساتھ پلنگوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی مضر صحت چیز ہوگی اور نہ ان کے پاس ان کے پاس وہاں پر آہو چشم حوریں عورتیں ہوں گی۔ جنتی ایک دوسرے سے پوچھیں گے وہ اپنے دوست کے بارے میں، وہ جو کہا کرتا تھا بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا، وہ کہاں ہے؟ ارشاد ہوگا اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو دوزخ میں جھانکو۔ اس کو دیکھ کر کہیں گے تم تو ہمیں بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، اب بتاؤ زقوم کا درخت بہتر ہے یا یہ جو ہماری دعوت ہوتی ہے؟ زقوم کا درخت جہنم کی تہ میں پھیلا ہوا ہے۔ زقوم دوزخیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا اور اس کے بعد کھولتا ہوا گرم پانی۔ جھٹلانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے،
لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ 23ویں پارے کے 7ویں رکوع میں دو مخلص اور جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر ہوا۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ اللہ کو پکارنے اور اس کی بندگی کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو نجات دی اور ان کی قوم اور تکذیب کرنے اور جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح پر پھر سلام بھیجا، ان کے ایمان کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد اس رکوع میں دوسرے نمبر پر جس عظیم نبی کا ذکر ہوا وہ حضرت ابراہیم، جو قلب سلیم رکھنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم کس بت پرستی میں پڑے ہو؟ چاند، سورج، ستاروں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے۔ قوم کے بتوں کو توڑ کر کہا، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تم کیسے جہالت میں ڈوب کر ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہو؟ قوم کی آنکھوں پر جہالت کی پٹی تھی، وہ دلائل سے جواب تو نہ دے سکے۔ کہنے لگے ابراہیم کو آگ میں پھینک دو۔ انہوں نے جو کرنا تھا سو کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ فرما لیا۔ پھر ان روشن دلائل کے باوجود قوم گمراہی میں بھٹکی رہی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے مصر اور مصر سے ہوتے ہوئے آپ شام تشریف لائے اور وہاں آپ نے دعا کی، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ 86 سال عمر ہو گئی تھی جب پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، حضرت اسماعیل کی۔ وہ بیٹا جب 13-14 سال کا ہو گیا، اپنے والد کے کام میں مدد کر سکا، تو ایک اور امتحان حضرت ابراہیم پر آ گیا۔ آپ نے ایک خواب دیکھا، اس کا اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ پے کرے تسلیم و رضا فرزند۔ حضرت اسماعیل نے عرض کی، ابا جان آپ وہی کر گزریں جس کا آپ کو حکم ملا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں نے رب کے امر کے سامنے سرے تسلیم خم کیا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو اللہ تعالیٰ نے جنتی دمبا بھیج لیا اور اسماعیل کو محفوظ فرما لیا، اور ابراہیم کو صدا دے دی گئی، ہاتھ روک لیجئے اسماعیل سے، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ ذبیحہ کا فدیہ دیا گیا اور اسماعیل کو بچا لیا گیا، اور پھر قیامت تک اس کا تذکرہ باقی رکھا۔ ہر سال انہی دنوں میں قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم پر سلامتی ہو، وہ اللہ کے خاص مومن بندوں میں شامل ہیں۔ حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 86 سال تھی، اور جب آپ کی عمر 100 سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی، اسحاق علیہ السلام کی۔ قربانی کے وقت صرف آپ کے اکلوتے بیٹے اسماعیل ہی تھے۔ حضرت اسحاق کی ولادت اس واقعے کے بعد ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق کی بشارت کے ساتھ ان کے بیٹے کی یعنی یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دے دی گئی، اور پھر آپ کی نسل میں ایک محسن کی بھی بشارت دی۔ 23ویں پارے کے 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ و ہارون پر احسانات کا ذکر ہوا کہ ان کی قوم کو ایک قرب مشکل تکلیف سے بچا لیا گیا، ان کو کتاب عطا فرمائی، ان پر سلام ہو، یہ ہمارے خاص مومن بندوں میں سے تھے۔ آیت 123 سے حضرت الیاس کا ذکر ہوا۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل مختلف قبائل میں تقسیم ہو گئے، ہر قبیلے نے اپنی اپنی الگ سلطنت بنا لی۔ ان میں سے ایک قبیلہ لبنان میں آباد ہو گیا، انہوں نے توحید چھوڑ کر بت پرستی اپنا لی، 20 گز لمبا سونے کا 4 منہ والا مجسمہ بنا لیا جو آج بھی ان کے کھنڈرات میں بالا بکا میں دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس بت کو، اس مجسمے کو جس مندر میں رکھا گیا اس کی خدمت پر 400 لوگوں کو معمور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت الیاس کو بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ بال بت کی عبادت چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ حضرت الیاس بھی اللہ کے مخلص اور خاص بندوں میں شامل ہیں، ان پر سلامتی بھی بھیجی گئی۔
رکوع کے اختتام پر حضرت لوط کی نجات اور ان کی قوم کی بربادی کا ذکر ہوا۔ 23ویں پارے کے 9ویں رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ جب وہ اپنی قوم سے بھاگ کر گئے، کشتی میں سوار ہوئے، آپ کے نام کرہ نکلا تو دریا میں چھلانگ لگائی، آپ کو مچھلی نے نگل لیا، پھر قیامت تک آپ وہیں رہتے اگر اللہ رب العالمین نہ چاہتا تو پھر، لیکن اللہ کی تسویح آپ نے کی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک کھلے میدان میں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لیا، اور وہاں ایک کدو کی بیل اگائی جس کے پتوں سے آپ کی حفاظت مختلف چیزوں سے کی گئی، اور پھر جس وقت آپ صحت مند، تندرست اور توانا ہوئے، اپنی قوم کی طرف گئے جن کی تعداد لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ قوم آپ کو دیکھ کر خوش ہوئی اور آپ کی اطاعت کرنے لگی۔ پھر ان کفار و مشرکین کا ذکر ہوا جو اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے، خود بیٹی کی ولادت کو برا جانتے، لیکن اللہ کی طرف ملائکہ کو منسوب کرتے کہ وہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان سے پوچھئے کیا تم ملائکہ کی ولادت کے وقت موجود تھے؟ اپنے لیے تو تم بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ اس کی اولاد میں بیٹیاں ہیں؟ پھر تم جنوں کے ساتھ اللہ کا رشتہ قائم کرتے ہو، حالانکہ خود جنات کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے پاک ہے جو تم گھڑتے ہو۔ بعثت نبوی سے پہلے تم لوگ خود کہتے اگر کوئی نصیحت آئے تو ہم اس کی اطاعت کر کے اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے۔ جب وہ نصیحت قرآن کی صورت میں آئی تو تم نے تکذیب کر دی۔ یاد رکھو جھٹلانے والوں کو اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ سورت کے اختتام پر کہا آپ کا رب پاک ہے، وہ صاحب عزت ہے اور ان باتوں سے مبرہ ہے جو وہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ سب رسولوں پر سلامتی ہو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ 23ویں پارے کے 10ویں رکوع میں سورہ صاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ مکی صورت ہے، 88 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے آغاز میں قرآن کی قسم کی گئی کہ یہ قرآن نصیحت ہے۔ پھر دوسری آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس قریش کے سردار عیادت کرنے آئے۔ جب آپ علیل ہوئے تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے تو انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی شکایت کی۔ تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ قوم سے کس بات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا کلمہ اگر یہ اپنا لیں تو عرب و عجم ان کے تابع ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ کفار اور مشرکین غرور و تکبر میں کہنے لگے کہ ہم کس طرح مان سکتے ہیں۔ اصل میں ان کو حیرت اس بات پر تھی کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے۔ کبھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ساحر ہونے اور کبھی کذاب ہونے کے الزامات عائد کرتے۔ ولید بن مغیرہ 25 سرداروں کو لے کر ابو طالب کے پاس آیا اور پھر یہی بات ہوئی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو گے تو غالب آ جاؤ گے، لیکن وہ غصے میں مبتلا ہو کر چلے گئے۔ قرآن مجید نے کہا کہ ان سے پہلے بھی قوموں نے اسی طرح جھٹلایا تو ان کا انجام پھر بہت برا ہوا۔ قوم نوح کو دیکھ لو، عاد، سمود، فرعون، قوم لوط اور اصحاب ایکا، ان سب کو رسولوں کے جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا۔ 23ویں پارے کے 11ویں رکوع میں کفار مکہ کا ذکر ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ وہ جو آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں عذاب کا لائیں وہ جلدی کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صبر کرو، جب وہ آئے گا تو تمہارا حساب چکا دیا جائے گا۔ آیت 17 میں حضرت داؤد کی طاقت، قوت، بندگی، عبادت اور تسبیح کا بیان ہوا۔ لہن داؤدی کی مثال بھی دی جاتی ہے، وہ جس وقت حمد باری پڑھتے تو چرند پرند حیوانات جانور جمع ہو جاتے۔ اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو تخت و تاج حکومت بھی عطا کی تھی۔ حضرت داؤد کے بارے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دن وہ امور سلطنت نبھاتے، ایک دن وہ گھریلو معاملات کو حل فرماتے اور تیسرے دن کمرہ بند کر کے آپ عبادت کرتے۔ ایک مرتبہ آپ عبادت کر رہے تھے کہ چند لوگ دروازے کی بجائے دیوار پھلانگ کر
اندر آئے۔ تو ذرا آپ نے بھی محسوس کیا کہ یہ کیسے آئے ہیں۔ تو وہ داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم ایک مقدمے کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ یہ مجھے کہتا ہے کہ یہ ایک بھی مجھے دے دو اور میری 100 پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے فریقین کی بات سننے کے بعد کہا کہ یہ کتنا حریص شخص ہے کہ جس بھائی کے پاس ایک دمبی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو کچھ اور دے دے تاکہ اس کے پاس بھی زیادہ ہو جائے اور اس کی ہیلپ بھی ہو جائے۔ یہ اس سے بھی ایک لینے کے چکر میں ہے۔ یہ آپ نے فیصلہ فرمایا تو آپ کو کچھ خیال ہوا، آپ نے فوراً سجدہ اختیار کیا اور رب سے معافی مانگنے لگے۔ آیت 26 میں اس بات کا اظہار ہے کہ حضرت داؤد کو اللہ نے اپنا نائب بنایا تاکہ لوگوں کے مابین فیصلہ فرمائیں اور خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ قرآن مجید کے اس جملے کے پیش نظر کچھ لوگوں نے حضرت داؤد کے بارے میں عجب قسم کی باتیں کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان باتوں سے محفوظ رکھے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان کی جانب گناہوں کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ 23ویں پارے کے 12ویں رکوع میں زمین و آسماں کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات میں کچھ بھی بے مقصد اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ ایمان والے اور فساد والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی طرح متقی اور فاسق و فاجر برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کتاب مجید کو برکت والا نازل فرمایا تاکہ عقل مند اس میں غور و فکر کریں۔ حضرت داؤد کو خوبیوں والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بیٹا حضرت سلیمان عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان کو گھوڑوں سے محبت تھی، آپ ان کا معائنہ کرتے ہوئے گردنوں اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرتے۔ آیت 35 میں آپ کی دعا کا ذکر ہوا، اے رب مجھے معاف فرما، ایسی حکومت دے جو مجھ سے بات کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکومت دی، تخت دیا جو ہواؤں کے دوش پر چلتا، جنات شیاطین سب آپ کے ماتحت کر دیے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا تھا۔ حضور نے بادشاہت کی بجائے عبودیت کو پسند کیا اور عبد ہونے کو ہی اختیار کیا۔ 23ویں پارے کے 13ویں رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی طویل آزمائش کے بعد کس طرح ان پر نوازشیں فرمائیں۔ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو ادھر پانی سے چشمہ جاری ہوا۔ پانی کا چشمہ جاری جب ہوا تو آپ نے غسل فرمایا اور اس سے آپ کی تمام بیماریاں دور ہوئیں۔ پھر دوبارہ سے اہل و عیال نعمتیں عطا فرمائیں۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی قوت اور روشن دلی کا ذکر ہوا۔ یہ سب اپنی آخرت کی فکر اختیار کرتے۔ پھر اسی بہترین گروہ میں حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور ذوالکفل کا بیان ہوا۔ پھر جنت اور اس کے مناظر کو بیان کیا گیا۔ منکرین کے لیے دوزخ اور اس میں مختلف قسم کے عذاب اور کھانوں کا ذکر ہوا۔ دوزخی خون پئیں گے اور آپس میں جھگڑیں گے۔ 22ویں پارے کے 14ویں رکوع میں بیان ہوا کہ محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہی ہے، وہ سب پر غالب ہے، زمین و آسمان اور اس کے مابین ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ پھر وحی کا ذکر ہوا۔ آیت 69 میں فرشتوں کے جھگڑنے کا ذکر ہوا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز کے وقت رسول اللہ علیہ السلام معمول سے دیر سے تشریف فرما ہوئے اور نماز فجر کے بعد ہماری طرف رخ کر کے بیٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دیر سے آنے کی وجہ نہ بتاؤں؟ رات میں نماز پڑھ رہا تھا، ذکر اذکار کر رہا تھا، پھر اس کے بعد مجھے نیند آئی، میں نے اپنے رب کو بڑی ہی خوبصورت اور پیاری صورت میں دیکھا۔ رب نے مجھے کہا یا محمد، میں نے عرض کی لبیک ربی، اے رب میرے حاضر ہوں میں۔ تو اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے دست قدرت کندھوں کے درمیان رکھا اور ہر چیز روشن ہو گئی اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں بھی محسوس کی۔ پھر فرمایا کہ فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات اور کفارات میں۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا درجات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا
لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کرنا، اور جب لوگ سوئے ہوں راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سچ کہا۔ پھر کفارات کا پوچھا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ تنگی میں یعنی سردی میں یا وہ پانی کم ہو اچھی طرح وضو کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور جماعت کے لیے پیدل چل کے جانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب سچ فرمایا، اب آپ مانگیے جو آپ چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، اللہم انی اسألک فیل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربني إلى حبك۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دعا کرنے کے بعد فرمایا کہ صحابہ کو کہا کہ اس دعا کو سیکھو اور آگے بھی پہنچا دو، یعنی یہ دعا کیا کرو۔ اس کے بعد پھر قصہ آدم و ابلیس کا بیان ہوا کہ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنے ہیں، آگ سے بنا ہوا افضل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا نکل جا، تجھ پر میری لعنت ہوگی۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے حشر تک مہلت دے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جا، تجھے مہلت ہے، لیکن جو تیری فرما برداری کریں گے میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آیت 78 میں کہا قرآن تمام جہانوں کے لیے نعمت ہے۔ 23ویں پارے کے 15ویں رکوع میں سورہ زمر کا آغاز ہوا، 8 رکوعوں اور 75 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بیان ہوا کہ قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، مخلص ہو کر اس کی عبادت، اللہ کی عبادت کریں۔ آیت 3 کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا ہم شہرت اور ناموری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو کیا ہمیں اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اور پھر اس شخص نے کہا کہ اگر ثواب اور شہرت دونوں کے لیے خرچ کریں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر بھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کے دین، اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جھوٹوں اور ناشکروں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 5 میں توحید کے تکوینی دلائل اور 6 میں ایک جان سے پیدا ہونے کا ذکر کیا۔ پھر 8 جانوروں کے جوڑے کا ذکر ہوا، ان سب میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر انسان کا ذکر ہوا کہ مشکلات اور تکلیف میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر اللہ جب تکلیف دور کر دیتا ہے اور نعمت عطا کرتا ہے وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے پکارا ہی نہیں اسے۔ آیت 9 میں بندہ مومن جو راتوں میں عبادت کرتے ہیں اس کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ 23ویں پارے کے 16ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ فرمائیے اے میرے بندو اپنے رب سے ڈرو، اچھے اعمال کا نیک صلہ ملے گا۔ اگر مشکلات میں گر جاؤ تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں اور چلے جاؤ۔ صبر کرو، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ محبوب فرمائیے میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں جس کا مجھے حکم ہے، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ میں بھی نافرمانی کروں تو میں بھی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پھر بتوں کی عبادت کرنے والوں سے کہا تم قیامت میں نقصان میں ہوگے۔ شیطان سے بچنے والے اللہ کی عبادت کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی اور کہا قرآن سننے والے سمجھدار ہیں۔ آیت 21 میں تکوینی دلائل دیے، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے چشمے جاری ہوتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، ان سب میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ 23ویں پارے کے آخری رکوع میں فرمایا کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جائے تو رب کی طرف سے وہ نور پر ہوتا ہے، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس کا دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور وہ سخت ہے۔ آیت 23 میں قرآن مجید کی برکتوں اور رحمتوں کا بیان ہوا کہ قرآن کی آیات دل موہ لینے والی ہیں، جب ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے تو رب کے ڈر سے جسم کانپتے ہیں،
بدن نرم ہوتے ہیں اور دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ پھر آخر میں کہا کہ قرآن میں ہر قسم کی مثال موجود ہے تاکہ اس سے نصیحت حاصل کیا جائے، اور 28 نمبر آیت میں کہا کہ یہ قرآن عربی میں ہے، اس میں کوئی کمی کجی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 23ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پارے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔